السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک شہری کی ریٹ درخواست تھی صحت کارڈ کے حوالے سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج وہ ریٹ درخواست نمٹا دی ہے۔ صحت کارڈ کے حوالے سے اس وقت بہت سی خبریں مارکیٹ میں ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کارڈ کا پروگرام بند ہو گیا ہے، اور اس کارڈ کے حوالے سے ہسپتال تعاون نہیں کر رہے۔ مختلف صوبوں میں مختلف شرائط کے اوپر یہ صحت کارڈ کی اسکیم جاری کی گئی تھی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں گلزار علی ملہا، جو کہ صحت کارڈ کے اس پروگرام سے منسلک ہیں گزشتہ 7 سال سے، اور یہ صحت کارڈ جو ہے بنیادی طور پہ پچھلی حکومتوں کے دور میں بھی یہ اسکیم موجود تھی، بعد میں پی ٹی آئی کے دور میں اس کا نام تبدیل کیا گیا۔ ہم گلزار علی ملہا سے پوچھتے ہیں کہ آج کا یہ کیس کیا تھا، کیا معاملہ تھا، عدالت نے کیا فیصلہ کیا ہے، اور یہ صحت کارڈ کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں یہ کس حد تک درست ہے۔ جی غلام علی ملہا صاحب، آپ پہلے اپنا تعارف کرا دیں، آپ کیا ڈیزگنیشن ہے، کون سے محکمے میں آپ؟ مطیع اللہ جان صاحب، میں صحت سہولت پروگرام کو دیکھ رہا ہوں، سال سے منسٹری آف ہیلتھ کے اندر آتا ہے، اور میں مانیٹرنگ دیکھتا ہوں اس پروگرام کی۔ آج جو شہری کا کیس تھا، ایکچولی وہ کے پی گورنمنٹ کا ایک صحت سہولت پروگرام چل رہا ہے 2015 سے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی چل رہا ہے۔ 2009-10-11 میں فیڈرل گورنمنٹ نے وسیلہ صحت کے نام سے یہ پروگرام شروع کیا تھا، فیصلہ آباد پائلٹ کیا تھا۔ یہ اسٹیٹ کا پروگرام ہے، پولیٹیکل پروگرام تو نہیں ہے، ظاہر ہے جو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ اس کو اون کرتا ہے، اسٹیٹ کا پروگرام ہے، ٹیکس کے پیسے ہیں ہم دیتے ہیں، تو ہم نے پائلٹ کیا تھا 2010-11 میں۔ تو ان کی جو اسٹڈی تھی، اس کے بعد کے پی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے مل کے اس پروگرام پہ کام کیا، اور خیبر پختونخوا نے صحت سہولت پروگرام کے نام سے اسٹارٹ کیا، اور فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے پرائم منسٹر نیشنل پروگرام کے نام سے یہ پروگرام شروع کیا۔ اس میں یہ ہے کہ ہیلتھ ڈیوالو سبجیکٹ ہے، اس لیے ہم پراؤنسز سے مل کے کام کرتے ہیں کہ پراؤنسز جو ان کا پریمیم ہے ہر شہری کا وہ دیتی ہیں، اور ہم نے ہر شہری کی انشورنس کروائی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو آج کا کیس لگا ہوا تھا خورشید احمد کا، یہ ہری پور سے تھا، اور وہاں پہ ان کو یہ ایشو آ رہا تھا کہ جو ریماٹولوجی کا ایک انجیکشن ہے وہ لگتے ہیں، کاسٹلی ہوتے ہیں، تو یہ کے پی پروگرام کا جو بینیفٹ پیکیج ہے اس میں کور نہیں تھا، تو انہوں نے پمس سے علاج کروا رہا تھا، تو اس کو علاج وہاں سے پمس سے مل رہا ہے۔ اگر جو کوریج ہمارے دونوں پروگرامز میں نہیں ہوتی تو پاکستان بیت المال ان کو دیتا ہے، تو پاکستان بیت المال ان کو وہ انجیکشن پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو ان کو یہ فیئر تھا کہ یہ پولیٹیکل جو گورنمنٹ گئی ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ ملیں، تو انہوں نے یہ کیس کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور چیف جسٹس صاحب نے ہمیں بلایا تو ہم نے کلیئر کیا یہ کے پی کا پروگرام، اور اس کو ویسے ہی پاکستان بیت المال سے یہ مل رہی ہیں۔ تو کیا یہ صحت کارڈ کا پروگرام جو ہے وہ جاری رہے گا، یا وہ صحت کارڈ کا پروگرام اب ختم ہو جائے گا؟ اس کے حوالے سے بھی آپ ذرا وضاحت کر دیں گے۔ مطیع اللہ جان صاحب، جو کے پی کا ٹینڈر کیا ہوا ہے، انہوں نے جو انشورنس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے وہ بھی چل رہا ہے، ابھی ان کا بھی 3 سال رہتے ہیں، اور ہمارا جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کیا ہے وہ 2025 تک ہے۔ اور یہ کیونکہ میں اب جیسے آپ کو ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ یہ 2015 سے ہم نے شروع کیا ہے، اور پورے ملک میں پہلے ہم نے بلو پاورٹی کیا تھا، پھر ہم یونیورسل میں چلے گئے ہر پاکستانی۔ پرانے جو صحت کارڈ تھے 2015 کے وقت کے، وہ بھی آپ کو سیمپل آپ لائے ہوئے تھے، وہ ذرا دکھا دیں گے؟ وہ پرانے صحت کارڈ بھی اسی طرح ہر حکومت نے اپنے اپنے بنائے ہوئے تھے، وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو سیمپل۔ پہلے یہ ایک صحت کارڈ ہے جی، یہ کون سا کارڈ ہے؟ یہ پرائم منسٹر نیشنل پروگرام جو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، یہ کب شروع ہوا تھا؟ یہ 2015 میں شروع ہوا۔ یہ 2015 میں یہ صحت کارڈ تھا؟ یہ شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہم نے قومی صحت کارڈ اسٹارٹ کیا جی، یہ کب کیا؟ یہ 2019 میں ہم نے کیا۔ یہ 2019 میں کیا جی۔ اس کے بعد ہم نے یہ جو نیا ابھی 2022 میں ہم نے اسٹارٹ کیا، یہ تحریک انصاف کی حکومت نے جو اسٹارٹ کیا۔ جی دیکھیں، یہ پروگرام تو بیسیکلی اسٹیٹ کا پروگرام چل رہا ہے، شروع سے چل رہا ہے۔ 2009 میں پائلٹ ہوا، جیسے میں نے کہا آپ کو ریکویسٹ کی تھی، اور 2015 میں دونوں گورنمنٹ چلا رہی تھی، پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی اور نون گورنمنٹ بھی، کیونکہ یہ اسٹیٹ کا پروگرام ہے۔ اب ظاہر ہے جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کو جو بھی نام دے، اگر سسٹم ہمارا ایک ہی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جو صحت کارڈ کا پروگرام ہے یہ کوئی نیا پروجیکٹ نہیں تھا، مگر جو تحریک انصاف کی جو حکومت تھی
اس کے صحت کارڈ میں اور گزشتہ جو حکومتیں تھیں ان کے صحت کارڈ میں فرق کیا تھا، یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ مطلب جب فرق کوئی بھی نہیں ہے، ہم ٹائم کے حساب سے جو ہمارے پاس اسٹڈیز آ جاتی ہیں تو ایکسپیرینس ہوتا ہے، کچھ بینیفٹ پیکیج ہم اناؤنس کرتے ہیں، تو اس میں ہم نے بینیفٹ پیکیج جو ہے اناؤنس کیا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ ہم پائلٹ کریں گے، اسٹڈی آ جائے کہ پر ایئر فیملی کو کتنی ٹریٹمنٹ چاہیے انڈور، کیونکہ یہ او پی ڈی ہم کور نہیں کر رہے ہیں، انڈور کر رہے تھے. تو وہ جیسے جیسے اسٹڈیز آ جاتی ہیں تو ہم اس کو اناؤنس کرتے جاتے ہیں. کے پی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں مل کے، کچھ ہم ان سے سیکھتے ہیں، کچھ وہ ہم سے، تو ہم مل کے یہ سارا کوآرڈینیشن کے ساتھ. تو پنجاب میں کیا صورتحال ہے، جاری ہے پروگرام؟ پنجاب میں 2015 سے پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی وہاں پہ ہے جو مینیج کر رہی ہے، اور ابھی تک وہ چل رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. اچھا، یہ سندھ کے اندر کیا صورتحال ہے؟ جیسے ہم نے آپ کو رکیش کی کہ ہیلتھ ڈیوالو سبجیکٹ ہے، تو ہم سندھ کو بھی اپروچ کر رہے ہیں اور بلوچستان کو بھی کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس میں پارٹنرشپ کریں. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ بھی اس میں پارٹنرشپ، کیونکہ پورے ملک کا ایک ڈیٹا بیس بن جاتا ہے، اور اس سے ڈیٹا بیس اگر سینٹرل لیول پہ ہو، جیسے ابھی کووڈ کا آپ نے دیکھا این سی او سی نے کیا تھا، وہ یہ ڈیٹا سینٹرل لیول پہ تھا. تو یہ ہیلتھ کا بھی اگر سینٹرل لیول پہ ڈیٹا ہو تو ہمیں جو ڈیزیز کا آؤٹ بریک ہے وہ جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ کس ڈسٹرکٹ میں کہاں پہ کون سا آؤٹ بریک ہو رہا ہے. جیسے ڈینگی کا آؤٹ بریک ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس کا ہوتا ہے، ٹی بی کا ہوتا ہے، ہم سینٹرل لیول پہ دیکھ سکیں کہ بھی ہوتا ہے. تو سندھ میں ہمارا جو کرنٹ جو گزشتہ گورنمنٹ تھی، انہوں نے تھرپار کا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے تعاون سے وہاں پہ یہ سارے تھرپار کر کے لوگوں کو دیا ہوا تھا، اور یہ ابھی تک چل رہا ہے، اور اس میں کوئی چینجز نہیں ہوئے. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے سن لیا گلزار صاحب کو. میں ایک اور کلیئرفیکیشن کروں کہ کچھ میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں کہ سروسز نہیں مل رہی ہیں ہاسپٹل کے، تو ایسی کوئی بات نہیں. سارے ہمارے جو 1022 ہاسپٹل ہیں آج کے دن تک وہ سروس دے رہے ہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک دو ہاسپٹل ہے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل ان کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ چینج آ گئی ہے، تو ان کو تھوڑا سا فیئر تھا. وہ بھی ہم نے ان کو لیٹر لے کے انفارم کیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کا پروگرام ہے، اور دونوں گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو آن کرتی ہے اور چلاتی ہے. اگر کوئی ہسپتال جو ہے وہ صحت کارڈ کو ماننے سے انکاری ہو جائے تو کہاں شکایت درج کرائی جا سکتی ہے؟ مطلب جن سے ہمارے ایک ہیلپ لائن ہے 08009099009، اس پہ کوئی بھی کمپلین کرے گا ہم فوراً ایکشن لیتے ہیں، ود ان منٹس ہم رسپانس کرتے ہیں. نمبر دوہرا دیں. 080099009. ٹھیک ہے، تو ہم ود ان منٹس ان کو رسپانس دیتے ہیں. آپ نے گلزار ملہ کو سنا جو 7 سال سے صحت کارڈ کے اس پروگرام کی سربراہی کر رہے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں اور صوبوں کے جتنے بھی یہ صحت کارڈ کے حوالے سے جو سرگرمیاں ہیں اس کی نگرانی کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحت کارڈ کا پروگرام ختم نہیں ہوا، تمام ہسپتال 2025 تک جو ہیں وہ پابند ہیں کہ وہ صحت کارڈ کی شرائط کے مطابق سہولیات فراہم کریں عام شہریوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحت کارڈ کا جو اجرا تھا وہ بنیادی طور پہ 2009 سے اور 2015 سے یہ اسکیم جاری تھی. اس میں صرف شرائط میں کچھ سہولیات میں رد و بدل ہوتا رہا، اور یہ پھر صحت کارڈ کا اجرا تحریک انصاف کی حکومت نے ایک نئے نام سے شروع کیا تھا. مگر آج بھی یہ فیسلٹی جو ہے ماسوائے سندھ کے اور بلوچستان کے، یہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اور وفاق کے اسپتالوں میں یہ سہولت دستیاب ہے. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.